اب ایسا شخص امریکہ میں مسلط ہو گیا ہے جو اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو قانون سمجھتا ہے، وہ پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا وینزویلا میں اس نے کیا کیا، اور اس کا ظلم جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے۔ اس نے مادورو کو اٹھایا، اس کی وائف کو اٹھایا، ختم، بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ہر جرم جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ بھی امریکہ سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور جو میڈیشن کر رہا تھا مسقط اور عمان کی حکومت، وہاں کے وزیر خارجہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بہترین پیش رفت ہے، کہ اچانک رات کو حملہ کر دیتا ہے اسرائیل جمہوری اسلامی ایران کے اوپر، ہمارے ہم صاحب ملک کے اوپر، اور پھر آپ نے دیکھا کتنا ظلم کرتا ہے۔ وہ کام کرتے ہیں، کسی ملک کے وزیر کو، وزیر دفاع کو نہیں مارا جاتا، اس کی حکومتی سیاستدانوں کو نہیں مارا جاتا۔ سارے خطے میں وہ اتنی بڑی فورسز لے کے آیا۔ جناب چیئرمین، کسی ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کہے کہ یہاں کیوں اتنی فورسز لے کے آ رہے ہو تم، ہمارے خطے کے امن کو خطرے میں نہ ڈالو، نہ ہو یہاں پر، ان کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے۔ ابھی چند دن پہلے امریکن سفیر نے کہا جو اسرائیل میں ہے، اس مقبوضہ فلسطین میں، کہ ہم تو سعودی عرب سمیت سارے علاقے ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، یہاں ہمارا نظام چلے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس اسمبلی پہنچتے ہی پٹ پڑے، آج پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسی طوفانی تقریر کے پوری دنیا دیکھتی رہے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے دنیا کے طاقتوروں کو واضح پیغام دیتے ہوئے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور دنیا کے ظالم اور طاغوتی حکمرانوں کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہاں کہا جاتا ہے شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور ہے۔ ویسٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ شفٹ آف پاور کے پروسیس کو روکے، سلو کرے اور روک دے، اور اس کے لیے اس کی کوشش یہی ہے کہ پورے خطے کو کہ ہارڈ پوائنٹس کو ڈسٹیبلائز کر دے اور اس طرح سے اپنے اہداف کو حاصل کر سکے۔ جمہوری اسلامی ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک، ان کے عزائم اور اہداف کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نیتن یاہو باقاعدہ کہہ چکا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے۔ ابھی چند دن پہلے امریکن سفیر نے کہا جو اسرائیل میں ہے، اس مقبوضہ فلسطین میں، کہ ہم تو سعودی عرب سمیت سارے علاقے ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، یہاں ہمارا نظام چلے گا، ہمارے انڈر ہوں گے، ہماری مرضی ہوگی یہاں پر۔ یہ اپنے عزائم چھپاتے نہیں ہیں جناب چیئرمین، ان کی کتابیں پڑھیں۔ آج ہی کوئی گزشتہ 3 سال کے نیتن یاہو کے جو بیانات ہیں اس ریجن کے حوالے سے، ان کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اس نے باقاعدہ ظلم کے خلاف سٹینڈ لیا۔ 73 کی وار میں پاکستان نے باقاعدہ ساتھ دیا فلسطینیوں کا اور وہاں کے عرب حکمرانوں کا۔ ہمارے پائلٹس لڑے ہیں وہاں جا کر، انہوں نے مارا اسرائیلیوں کو، جہاز گرائے ہیں۔ پاکستان کا تاریخی سٹینڈ یہی رہا ہے کہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چینجنگ آ رہی ہیں جو شاید مناسب نہیں ہے، میں اس موضوع پر آج بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے تمام جو 80 سال سے تقریباً وہ قوانین بنے ہوئے تھے، ادارے بنے ہوئے تھے یونائیٹڈ نیشن کی شکل میں اور سیکورٹی کونسل کی شکل میں، اور اس طرح کے جن کے تحت ایک قسم کا ایک تقریباً ہم کہتے تقریبی کی ایک آرڈر تھا، نظم تھا دنیا کے اوپر، جہاں انسان جا سکتا تھا، بات کر سکتا تھا۔ اب ایسا شخص امریکہ میں مسلط ہو گیا ہے جو اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو قانون سمجھتا ہے، وہ پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا وینزویلا میں اس نے کیا کیا، اور اس کا ظلم جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے۔ اس نے مادورو کو اٹھایا، اس کی وائف کو اٹھایا، ختم، بات ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ہر جرم جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ بھی امریکہ سے مذاکرات ہو رہے تھے، اور جو میڈیشن کر رہا تھا مسقط اور عمان کی حکومت، وہاں کے وزیر خارجہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بہترین پیش رفت ہے، کہ اچانک رات کو حملہ کر دیتا ہے اسرائیل جمہوری اسلامی ایران کے اوپر، ہمارے ہم صاحب ملک کے اوپر، اور پھر آپ نے دیکھا کتنا ظلم کرتا ہے۔ وہ کام کرتے ہیں، کسی ملک کے وزیر کو، وزیر دفاع کو نہیں مارا جاتا، اس کی حکومتی سیاستدانوں کو نہیں مارا جاتا، ان پر حملے کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی جو فورسز ہیں، ان کے ہیڈ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر دنیا والوں نے کہا کہ مذاکرات کریں، ہمارے ہمسایہ ممالک نے بھی، عرب دنیا کے ممالک نے بھی کہا بات ہی تو نہیں چاہیے، جبکہ دھوکہ ہو چکا تھا پہلے، مذاکرات کے دوران اٹیک ہو چکا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک کی بات سنی، دنیا کے لوگوں کی بات سنی کہ ہم مذاکرات سے نہیں بھاگتے، ہم چاہتے ہیں مذاکرات سے مسائل حل ہو جائیں۔ بار بار کہہ چکے ہیں۔ میں نے کتاب پڑھی ہے، وہاں کے جو ڈیفنس منسٹری کے پروڈکشن کے منسٹر تھے محسن رفیق دوست، اس نے لکھا ہے کہ 8 سال جو جنگ تھی اس کے دوران ہمیں دنیا اسلحہ نہیں دیتی تھی، ہم خود کفیل ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایٹم بم بھی بناتے ہیں، کیمیکل ویپن بناتے ہیں،
ہم امام خمینی علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگوں کو لے کے سائنسدانوں کو، انہوں نے کہا خبردار کوئی ایٹم بم نہیں بنا سکتے تم، اللہ نے ہمیں دفاع کی اجازت دی ہے، ظلم کی اجازت نہیں دی ہے، یہ مارو گے تو ہر بچہ عورت مرد کوئی بچے گا؟ کیمیکل ویپن انسانوں کی تباہی بربادی کا سلا، یہ نہیں بنے گا۔ آیت اللہ الشہید سید علی خامنئی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایٹم بم نہیں بناتے، میرا بھی وہی فتویٰ ہے، اس کے باوجود ان کو یقین دہانی کراتے تھے۔ سر مسئلہ ان کا ایٹم بم نہیں تھا، مذاکرات شروع ہو چکے ہوئے تھے ایٹمی مسائل کے اوپر، پہلے بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہوا تھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھاڑا تھا، جو اوباما نے کیا تھا، پھاڑا اس نے اس کو۔ یہ کسی معاہدے پر نہیں آتے، ان کے نزدیک کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں ہے، زبان ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا اب پھر مذاکرات شروع ہو گئے خطے کے ممالک اور باقی لوگوں کے کہنے کے اوپر، چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، سارے بھی اب بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر بات چیت شروع ہوئی، وہی مسقط کے عمان کے وزیر خارجہ وہ میڈیشن کر رہے تھے، لاسٹ جو تیسری ملاقات وہاں پر جنیوا میں انہی کی ایمبیسی میں ہوئی، انہوں نے بعد میں کہا، پڑھیں ان کا بیان، بہترین مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات چیت شروع ہو جائے گی، اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ماہرین کرتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں اور پھر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ ہمارے رہبر، ہمارے مرجع تقلید، جن کے فتوے پر کروڑوں اہل تشیع عمل کرتے ہیں، مقلد ہیں ان کے، وہ خالی سیاسی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے آپ چلے جائیں اور ویٹیکن کے اندر ان کے پوپ کو مار دے، جو مذہبی طور پر سب سے بڑا ان کا آدمی ہے، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے حملہ کیا، ان کے آفس پر اٹیک کیا، ان کا ساتھ ہی جڑا ہوا گھر ہے 2 کمرے کا، 3 کمرے کا گھر نہیں ان کا، وہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، زاہد ترین وجود اور انسان، وہاں ان کی بہو بھی مار دی جاتی ہے، بیٹی بھی مار دی جاتی ہے، داماد بھی مار دیا جاتا ہے، اور ایک ان کا نواسہ بھی مار دیا جاتا ہے، اور پھر باقی لوگوں کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، اسکلیشن خود کرتے ہیں وہ۔ اب مجھے بتلائے جناب، جمہوری اسلامی ایران کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے سب ملکوں سے کہا کہ آپ کے ہاں امریکن نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کے یہاں آگے اڈے بنائے، وہ خود برداشت نہیں کرتا کہ لیٹن امریکہ کے اندر، وینزویلا کے اندر، باقی ملکوں کے اندر کوئی وہاں جا کر اثر و نفوذ پیدا کرے کہ میرے قریب ہیں، یہ میرا ایریا ہے، مینرو ڈاکٹرائن کے نزدیک، مینرو ڈاکٹرائن کے تحت، لہٰذا وہ یہاں آیا اور نیتنیاہو کی خواہشات اور سیونزم کی خواہشات کے مطابق اس نے حملہ کیا۔ اور ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علامہ ناصر عباس کا اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر سے ایسا خطرناک خطاب کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علامہ ناصر عباس میں سینٹ میں پہنچتے ہی آگ لگا کر رکھ دی۔ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کا امن اس وقت خطرے میں ہے، ایران پر جس طرح مذاکرات کے دوران مذاکرات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دراندازی کی گئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔